اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين يا حي يا قيوم اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشیت سے مزید پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی مزید اپنی کتاب میں ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، بزرگوں، میں شیخ نہیں ہوں، نہ اس جماعت سے کچھ پڑھا ہوا ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ معلم اور مربی ہوں۔ میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو، اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں تو مسلمانوں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ پھر مزید شاہ فرماتے ہیں، اسلام کی خوبی، مسلمان مرد اسلام پر مرتے دم تک جمے رہو اور کسی بات کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کرو۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے، وہی اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ غیر مسلم اگر تمام انسانوں اور جنوں کے برابر بھی اللہ کی عبادت کرے، جب بھی اللہ سے دور ہے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہے، کیونکہ غیر مسلم تو اللہ کا باغی ہے اور باغی کے تمام کمالات اور ساری خوبیاں بغاوت سے مٹ جاتی ہیں۔ اور مسلمان بندہ اگر تمام انسانوں اور جنوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لاد کر لائے، جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک حصہ بندگی کا حاصل ہے، کیونکہ مسلمان گناہگار ایسا ہے جیسے بادشاہ کی وفادار رعایا میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کا جرم خواہ کتنا ہی سنگین ہو مگر بغاوت کے برابر نہ ہوگا، اس کو بادشاہ سے تعلق باقی ہے، اس لیے مراحم و خسروانہ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مزید شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو فضول اور بیہودہ کاموں میں خرچ کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بجز کفر و شرک کے جس کے متعلق ارشاد ہو چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کرنے کے اس رابطے کو مضبوط کرو ان شرائط کے ساتھ جو اسلام کے لیے شریعت نے بتلائی ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان بچے رہیں۔ آج وہ سچے لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے؟ اب وہ کامل ایمان والے کہاں جو حکمت و معرفت کے طالب تھے اور ان کی نظر کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہرتی تھی، بلکہ جہاں سے بھی حکمت کی بات ملتی تھی
وہ لے لیتے تھے۔ کامل ایمان اور صدق کی ایک شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو نصیحت کی جائے اور دوسروں کو نفع پہنچایا جائے، اور حکمت و معرفت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لی جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے حکمت حاصل کرو، تمام درویش اور اس جماعت کے تمام مرد مجھ سے بہتر ہیں۔ میں تو ایک ناچیز احمد ہوں اور کچھ نہیں، یقیناً میں کچھ بھی نہیں، مگر حق بات کا بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے چارہ نہیں تو خوب سن لو کہ صوفی تو وہ ہے جس کا باطن دنیا کی تمام قدورتوں سے پاک ہو چکا ہو، اور اس پر بھی اپنے کو دوسروں سے کسی بھی درجے میں زیادہ نہ سمجھے۔ صفائے قلب کی شرط فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قاعدہ مقرر فرمایا اور فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کسی سے بھی اپنے کو زیادہ سمجھتے رہو گے، تمہارا باطن عالم ناسوت کی قدورتوں سے پاک نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اغیار پر نظر کرنے سے پاک کیا ہے، ان کا طریقہ، ان کی خصلت یہی ہے۔ دل کو غیر اللہ سے خالی کرو۔ اے میرے بزرگ، اے میرے عزیز من، تو خود غیر ہے، تیرا نفس بھی غیر ہے، تیرے سوا جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیر ہے۔ جس چیز تک تیری نظر پہنچے اور تیرے دل میں اس کی شکل و صورت اور کیفیت آ جائے وہ بھی غیر ہے۔ ان سب سے نظر اٹھاؤ تو دل اغیار سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے قابل ہوگا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو کسی سے بھی افضل سمجھتا ہے، ہنوز اس کی نظر اپنے نفس پر ہے، اس کا باطن قدورتوں سے پاک نہیں، پس وہ معرفت الہی سے دور ہے۔ ہمارا رب وہ ہے کہ کوئی عقل اس کو خاص کیفیت اور صورت سے نہیں سمجھ سکتی، اور نہ کوئی نگاہ اس کا ادراک و احاطہ کر سکتی ہے۔ اس کی معرفت اسی دل کو حاصل ہو سکتی ہے جو عالم ناسوت کی تمام قدورات سے پاک ہو چکا ہو، جس میں کیفیات و اشکال سب داخل ہیں۔ عالم ناسوت سے مراد ہے یہ مادی دنیا جو ہم کو نظر آ رہی ہے۔ کرامت سے اللہ کے ولی کو خوش نہ ہونا چاہیے۔ اے بزرگ، اے عزیز من، اے میرے بچے، مجھ کو تم پر یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کرامت سے اور اس کے ظاہر کرنے سے تمہارے دل کو خوشی نہ ہو۔ یاد رکھو، اولیاء اللہ کرامت کو ایسا چھپاتے ہیں جیسا عورت خون کو چھپایا کرتی ہے۔ عزیز من، کرامت کے دو پہلو ہیں، اس کو دو کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک مکرم سے جس نے کرامت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ، دوسری ہم سے کہ ہمارے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوا۔ اب سمجھو کہ کرامت مکرم کی نسبت سے تو بڑی قیمتی اور پیاری چیز ہے، مگر ہماری نسبت پر نظر کرتے ہوئے وہ کچھ نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس وقت کریم کے دروازے سے اکرام و انعامات آتا ہے وہ بڑا معظم اور معزز ہوتا ہے۔ تمام درباری لوگوں کے دل تعظیم کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب اس کی نسبت غلام کی طرف منتقل ہو گئی، اب وہ چیز سب کی نظروں میں ہلکی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یعنی جب تک وہ چیز انعام عطا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے تو سب کی نظر اس انعام پر ہے، اور اس انعام کی بڑی عزت ہے، بڑی تعظیم ہے، بڑی تکریم ہے۔ اور جب وہ انعام کسی غلام کو حاصل ہو گیا تو پھر اس کی نسبت بھی غلام کے حساب سے ہو گئی، تو پھر سب اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک خلعت بادشاہ کے پاس ہے تو وہ شاہی لباس ہے، اور جب بادشاہ کی جانب سے کسی درباری کو بطور انعام کے دیا جائے تو دینے کے وقت بھی چونکہ بادشاہ کی طرف سے اس کا آنا سب کے سامنے ہے، شاہی عطیہ اور اکرام ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت و جلالت قلوب میں ہوتی ہے، مگر جب وہ درباری کی ملکیت میں داخل ہو گیا، اس نے اس کو اپنے بدن پر ڈال کر استعمال شروع کر دیا۔ اب جیسے اس کی ملکیت میں دوسری چیزیں ہیں، ایسے ہی یہ شاہی خلعت بھی ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاہی عطیہ اسی وقت تک معزز و معظم ہے جب تک بادشاہ سے اس کو نسبت اور لگاؤ ہوا،
اور جب غلام سے اس کو تعلق ہو چکا اب اس کی زیادہ عزت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح کرامت کو سمجھو کہ جس وقت اس پہلو پر نظر کی جائے گی کہ تمہارے ہاتھوں سے اس کا ظہور ہوا اور تم نے یہ کرامت دکھلائی، اس وقت وہ کچھ قابل وقت نہیں بلکہ اس کا وہی درجہ ہے جو تمہارے دوسرے افعال و اقوال کا درجہ ہے۔ کرامت اسی وقت معزز و معظم ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور لگاؤ ہو، اور اس نسبت پر نظر کرتے ہوئے بندے کو خوشی کا کیا موقع ہے، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ بھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ ہاں، ایک طرح خوشی کا موقع ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر خوش ہو کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، مگر یہ موقع صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو اس خوشی کے وقت اپنے نفس پر بالکل نظر نہ کرے۔ اب اس کو ہر شخص دیکھ لے کہ اس کو یہ مقام حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے۔ عارف کامل اسی نسبت کی وجہ سے جو بارگاہ قدیم باری عز شانہ کی طرف سے منتقل ہو کر بندے کی طرف آتی ہے، کرامت سے بھاگتا ہے کہ مبادا کہیں اس دوسری نسبت سے دل خوش نہ ہو، کیونکہ اس کا دل میں جگہ لینا سم قاتل ہے۔ حقیقت کا بیان۔ دوستو، بزرگوں، ہم سب ننگے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنا دے، ہم سب بھوکے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا دے، ہم سب گمراہ ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور جب یہ ہے تو جس بندے پر اللہ کا فضل ہو وہ صرف اللہ پر نظر رکھے، اپنے اوپر نظر نہ کرے کہ میں لباس والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں عالم اور دانا اور عارف اور صاحب حکمت ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم اور ہم کچھ بھی نہ ہوتے۔ عاقل یعنی عقل والے کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تنگی اور فراخی جو کچھ بھی ہو ہر حالت میں کریم اللہ تعالیٰ کے دروازہ کرم کو کھٹکھٹاتا رہے، اسی کے دروازے کو تکتا رہے، اسی پر نظر رکھے، اسی اللہ سے مانگتا رہے، کیونکہ مخلوق سراپا کمزور، سراپا عجز، سراپا احتیاج، سراپا نیست ہی نیست ہے۔ نہ اس میں کچھ کمال ہے، نہ قدرت، نہ طاقت۔ جو کچھ اس میں بھلائی اور خوبی ہے سب اللہ کی عطا کی ہوئی اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار دوستوں کا اکرام فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے خلاف عادت کام ظاہر کیے جن کو کرامت کہا جاتا ہے، اور ان کو اپنی عطا سے قوت دی، ان کے نشان عزت کو بلند کیا، تو یہ بندے ان سب سے نظر ہٹا کر اللہ ہی کی حمد و ثنا اور یاد میں لگ گئے۔ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس پر اصلاً نظر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کی جنت میں جگہ دی، اور جب وہ اس کی بارگاہ قرب میں پہنچے تو ان کا اکرام اس طرح کیا کہ اپنے وجہ کریم کے دیدار سے ان کو مشرف کیا، یعنی اپنا دیدار عطا کیا کہ دنیا میں تو ان کو مشاہدہ جمال الہی دل کی آنکھوں سے ہوا اور آخرت میں ظاہری آنکھوں سے بھی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا جس کا وقت آنے والا ہے اور نفس کو بیہودہ خواہش سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ غیر اللہ پر نظر کرے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگائے۔ عقل مند آدمی غیر اللہ سے دل لگا کر کیا پائے گا؟ غیر اللہ کی تاثیر کا قائل ہونا خواہ تھوڑا اثر ہو یا زیادہ کلی ہو یا جزئی شرک ہے۔ اگر مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو بڑا شرک ہے جس سے آدمی پورا مشرک ہو جاتا ہے، اور مؤثر مجازی سمجھتا ہے تو چھوٹا شرک ہے جس کے ہوتے ہوئے ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے، اے لڑکے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، ان کو غور سے سنو اور یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔
اللہ کو دل سے یاد رکھو، اس کو اپنے سامنے اور اپنے ساتھ ہی پاؤ گے۔ جب سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو، جب مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو، اور خوب سمجھ لو کہ تمام مخلوق جمع ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تم کو اصلاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے واسطے مقدر کر دیا ہے۔ اور اگر سب کے سب مل کر تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوا اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے مقدر کر دیا ہے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا سب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کے قبضے میں نفع یا نقصان کچھ نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر روک کر ہمت چھوڑ کر تم بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ ہاتھ پیر ہلاؤ، کوشش کرو، مگر اللہ سے مانگنے کے لیے، مخلوق سے نہیں۔ تم دکان کھولو، کاروبار کرو، اللہ سے مانگنے کے لیے زراعت کرو، اللہ سے مانگنے کے لیے صنعت و حرفت سیکھو، اللہ سے مانگنے کے لیے، کیونکہ اللہ سے ہر چیز مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن چیزوں کے لیے ظاہر میں اللہ نے کچھ اسباب بنائے ہیں، ان کے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھو۔ اللہ سے اولاد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شادی کرو، نکاح کرو، پھر اولاد مانگو۔ جن چیزوں کے لیے ظاہر میں اسباب نہیں بتائے گئے، ان کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو، جیسے بارش مانگنا یا بارش روکنے کے لیے درخواست کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم نے شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشایخ سے مطالعہ کیا، اور اس میں انہوں نے کافی طالبین حق کے لیے کافی بہترین طریقے سے واعظ کیا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فائدہ دے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ما توفیقی الا باللہ۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ضرور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، عنایت بما عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی تمام تر دنیاوی و اخروی نعمتیں نچھاور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔